अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए पाक फौज ने मुल्क भर में ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक ये फैसला आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है। इस ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दी का मुल्क से मुकम्मल खात्मा है और अब तक हासिल की जाने वाली कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम करना है। ये भी कहा गया है कि पंजाब में रेंजर्स के बड़े पैमाने पर इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशंस भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। ऑपरेशन का मकसद सरहदी सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाना है। ऑपरेशन में पाक फौज, फजाइया, बहरिया समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हिस्सा लेंगी और दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा, जबकि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद इसका तुर्रा इम्तियाज होगा। दूसरी जानिब वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत का वाज़ेह फैसला है कि किसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। पंजाब में रेंजर्स को इख्तियार देने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। इस मंजूरी का फैसला वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है। वजीर आज़म नवाज शरीफ कुछ रोज पहले बाशगाफ अल्फाज में ये कह चुके हैं कि दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए पाक फौज को पूरे मुल्क में कार्रवाई की इजाजत होगी। पाकिस्तान और कुछ पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक दूसरे की सरजमीन पर नापसंदीदा अनासर की मौजूदगी की शिकायत हैं। फौजी और सियासी क़यादत का मिल बैठकर पाकिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का अज़्म कितनी बड़ी पेशरफ्त है और यह भी कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि किसी और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसी पूरे मामले पर सवाल रखेंगे। मुल्क गिर ऑपरेशन का ऐलान किया दहशत गर्दी से निमटने के लिए। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं मजहर अब्बास, हसन निसार, मारवी सरमद साहिबा, बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी और सलीम साफी साहब। रिपोर्ट कार्ड का अहम सवाल और इस अहम डेवलपमेंट पर आज हम बात करेंगे इस एक घंटे में। सवाल आपके लिए इस तरह से है, रद्दुल फसाद कामयाब हो क्या करना जरूरी है? ओपन ऑप्शन, ओपन फोरम कि कितना अहम है ये फैसला लिया जाना। अस्करी और हुकूमत की जानिब से दोनों क़यादतें मिल बैठी हैं और ये फैसला कर लिया गया है ना किसी और मुल्क की सरजमीन पर किसी को इजाजत दी जाएगी कि वो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम हो, ना इस सरजमीन से इजाजत दी जाएगी कि यहां से दहशत गर्दी हो या यहां पर दहशत गर्दी हो। शहजाद चौधरी साहब, किस तरह से सिम्त का तयन होगा या फिर तयन कर लिया गया है? किस रुख पर आगे बढ़ा जाएगा? क्या करना जरूरी है कि इस हमागिर ऑपरेशन को कामयाब बनाया जा सके? आयशा, दो चीज़ें आपके सवाल के जवाब में। एक तो लीडरशिप लेवल के ऊपर यकसुई और कौमी लेवल पे यकजहती। अगर ज़रबे अज़्ब जो थी वो फ़ौज की जिम्मेदारी में थी और फ़ौज लड़ रही थी उसको, तो ये जो रद्दुल फसाद है ये कौमी एफर्ट है। ये इसका एक पैमाना है इस तरीके से कि नेशनल एक्शन प्लान में जितने सारे मामलात थे पंजाब या बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ पे अभी मामलात रहते थे सफाई के हिसाब से और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हिसाब से या कोमिंग ऑपरेशंस के तर्ज पर, उन सबको यकजा करके तमाम फ़ौज को, एयरफोर्स को, बहरिया को इकट्ठा कर दिया गया ताकि जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसके बारे में जिम्मेदार भी होगा और अकाउंटेबल भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके तूल अर्ज़ में जो फैली हुई अफवाज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स हैं वो तमाम कोर कमांडर्स जिम्मेदारियां उठाएंगे, उनको एलोकेट फोर्स अपनी एलोकेट करेंगे, जिम्मेदारियां देंगे अपने ज़ेरी कमांडर्स को, और उसके बाद फिर एक इस किस्म का ऑपरेशन होगा जो कि गालिबन हमारी रिक्वायरमेंट थी आज से 7-8 साल पहले, 5 से 7 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था। तो गो के एक हिस्सा उसका ज़रबे अज़्ब की शक्ल में हुआ, लेकिन वो भी साथ साथ चलेगा जिस तरीके से कि डार साहब ने कहा कि अगर कोई सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है तो उसका कला कमा वहीं पे किया जाए। लेकिन ज़्यादा वो वाला जो काम सफाई का काम था अब फ़ौज की ज़ेर निगरानी, फ़ौज की लीडरशिप के अंदर, और जहाँ जहाँ पे सिविल हुकूमतों की, सिविल आर्म फोर्सेस की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ज़रूरत होगी, उनको इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव और एक इंटीग्रेटेड मरबूत किस्म का ऑपरेशन करना ताकि ये सफाई अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ़ की जा सके। ये कहने के बावजूद मुझे ये कहने दीजिए कि ये इतना आसान, इतना जल्दी होने वाला काम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़रबे अज़्ब जो थी वो कम से कम 1.5 साल के करीब उसको चलाया गया। पहले ख्याल ये था कि 2 माह में हम कर लेंगे, 1.5 साल लगे उसको। इस किस्म का काम ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए ये कौमी एफर्ट है। कौम पहली मरतबा अपने आप को इन्वॉल्व करेगी और अवाम इसका हिस्सा बनेंगे, लोग इसका हिस्सा बनेंगे और एक शऊर के साथ इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश है। मेरी समझ में ये आता है और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं लाइन्स के ऊपर ये ऑपरेशन चलेगा। क़यादत की यकसुई और कौमी सतह पर यकजहती, लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग ये अमल रहेगा कि हमें वक्त लगेगा, सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा। हसन निसार
صاحب کیا ڈائریکشن کا جو طے کیا گیا ہے یہ بالکل درست سمت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ماضی کی کامیابیاں ہیں ان کو بھی مستحکم کیا جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں بلا تفریق اس بار ہمہ گیر آپریشن ہوگا پورے ملک میں؟ ہمہ گیریت ہی کی ضرورت تھی. سیاسی اور عسکری قیادت کا اکٹھا ہونا ایک بڑا خوبصورت بہت معنی خیز شعر ہے. ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے لوگ، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا. یہ تو دہشت گرد ہیں. اگر کوآرڈینیشن ہو، کوآپریشن ہو، جینون انڈرسٹینڈنگ ہو، جینون کنسرن ہو تو ان کا تو بیج مارا جا سکتا ہے. ایک لائن اس میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی آپ کے انٹرو میں کہ کسی اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن اگر اپنی سرزمین کئی مقامات پہ مختلف قسم کے نقاب اوڑھ کے تقدس کی اوٹ میں استعمال ہو رہی ہوں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنی قوت اور شدت اور کمٹمنٹ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں نے آپ سے یہی تو سوال کیا کیونکہ یہ ہمیں گزشتہ روز بھی اس میں آیا جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ بلا تفریق رنگ و نسل کارروائی ہوگی دہشت گردی کے خلاف. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ وہ کس طریقے سے ہوگی اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہو پائے گی؟ اس کو آپ نے خود بھی سوال بنا دیا اپنے جواب میں. وہ ایک بڑی ایک گھسی پٹی بات ہے. اگر ویل ہے تو وے بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہی میں اسی کا میں عوام کے لیے میری کوشش ہوتی ہے میں عام فہم کم سے کم یہ میسیجنگ اور یہ کمیونیکیشن کی ایک سائنس جو میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے اس میں آسانی کرنی چاہیے. تو آپ ہمہ گیریت کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک ٹوٹکا یا لائن ہے جس کی بیس پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کے بغیر دیکھیں ہمہ گیریت کے بغیر تو آپ جب تک کہ گھر فوکس نہ ہو کسی چیز کے بارے میں تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا. آپ نے نام رکھا پہلے تو ویسے اس بندے کو مبارکباد دینی چاہیے. پتہ کریں کون ہے رد الفساد جس نے نام رکھا ہے. سبحان اللہ، اس کو بہار پہنانے چاہیے. تو یہ بات ہو رہی ہے فساد کی. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ گھر ایک چھوٹا سا بزنس ہاؤس جب تک پورا چیف ایگزیکٹو سے لے کے نیچے تک وہ فوکس نہیں ہوتے، یکسو نہیں ہوتے، ان میں ہمہ آہنگی نہیں ہوتی. آرکسٹرا کیا ہے بیسیکلی؟ ہمہ آہنگی ہے. 100 وائلنسٹ کام کر رہا ہے، اگر 5 کیا ایک آدمی ادھر ادھر ہو جائے گا سارا گیت بے سرا ہو جائے گا. سو یہ تو بہت بڑا نوع ہے جس کا آپ جواب تیار کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کو مزید امپروو اور ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک، نیب کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت. ہم آگے چل کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کتنا اس پر ریویو کی ضرورت ہے یا دوبارہ سے کام کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے جو یہ کہا، جو بات پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو پاکستان مجبور ہوگا اپنی سیکیورٹی کے لیے کارروائی کرنے کے لیے. یہ جو ہم سوال رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں تک جا کر ایکشن لینے ہیں اور کس طریقے سے لینے ہیں. آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے مجھے یہ ایک منی ایمرجنسی کی صورت نظر آ رہی ہے. غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہوتے ہیں اور اس آپریشن کا کینوس مجھے زیادہ براڈر لگ رہا ہے، زیادہ بڑا لگ رہا ہے. پہلے جو آپریشنز رہے ہیں چاہے سوات ہو، مالاکنڈ ہو، شمالی وزیرستان ہو، وہ اسپیسیفک بیسڈ آپریشن رہے ہیں. یہ پہلا آپریشن ہے جسے ملک گیر آپریشن کا نام دیا گیا ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے پنجاب کے بارے میں بہت کرٹیسزم ہے تو سب سے زیادہ ہمیں یہ آپریشن پنجاب میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا، کیونکہ آپریشن ضرب عضب کے بعد بھی، اس سے پہلے سوات مالاکنڈ کے بعد بھی جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ملک میں نظر آ رہے ہیں. وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے جو آپریٹرز ہیں وہ موجود ہیں، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ موجود ہیں، ان کی سینکچریز کہیں نہ کہیں موجودگی نظر آتی ہے، ان کے فیسیلیٹیٹرز نظر آتے ہیں، ان کے سمپتھائزرز نظر آتے ہیں مختلف شکل میں. تو کیا اس آپریشن کے ذریعے جسے بلا تفریق کہا جا رہا ہے، کیا یہ غیر ریاستی عناصر کا تصور جو ہے وہ آپ کی ریاست ختم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ جب ہم بلا تفریق کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں
اس میں جتنے بھی جو بھی ملیٹنٹس گروپ ہیں، اور اس میں ڈی ویپنائزیشن کی بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. ڈی ویپنائزیشن بہت خاص طور پہ اگر آپ کراچی کو سامنے رکھیں جہاں صرف ویریفیکیشن کے 10 لاکھ اسلحہ جو ہے موجود ہے، جو صرف آپ کو ویریفائی کرنا ہے، غیر قانونی تو چھوڑ دیں، اس کو کس طریقے سے کریں گے. تو مجھے اس لیے یہ منی ایمرجنسی والی صورتحال نظر آ رہی ہے. کلیئرٹی زیادہ نظر آتا ہے. جو ٹوٹلی سویلین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی پورا اختیار حاصل ہے، تمام تر اختیار حاصل ہے. تو پھر جہاں ایک پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ پکڑے جائیں گے، چاہے رینجرز پکڑے گی، فوج پکڑے گی، اگین آپ کی سیویلین سائٹ پہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ابھی تک کوئی مظہر صاحب آپ نے منی ایمرجنسی تو کہہ دیا، اس کی کامیابی کے لیے پھر آپ کیا آپشن دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اگین جیسے آپریشن ضرب عضب کے بارے میں میرا خیال ہے بہت زیادہ ہمیں اس کی ہائپ نہیں بنانی چاہیے. ہم نے ضرب عضب کی بہت ہائپ بنائی، ہم نے کہا 85%، 83%، 93% کامیابی حاصل ہوئی. پھر جب پچھلے چند دنوں کے واقعات ہوئے تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور سوالات نے جنم دیا. آپ آپشن دے رہے ہیں ہائپ نہ ہو، ایکشن دکھائی دے. ایکشن نظر آئے گا تو لوگ خود بخود کہیں گے. جب ہمیں نظر آئے گا کہ جی ایکسٹریمزم ختم ہوتا نظر آئے گا، ہمیں غیر ریاستی عناصر کے خلاف ایک مربوط آپریشن نظر آئے گا، تو لوگ خود بخود کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بابر ستار صاحب، کیا کرنا ضروری ہے کہ جس آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے پورے ملک میں وہ کامیاب ہو اور دکھائی بھی دے؟ عائشہ سوال تو یہ ہے کہ مختلف کیا چیز ہوگی. دیکھیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ وائن ان نیو باٹلز، اور دوسرا کہتے ہیں پروف آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے چلیں. جو کم از کم انہوں نے تفصیل ابھی بیان کی ہے اپنے ریلیز میں، اس میں تو دو ہی باتیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ آپریشن پنجاب میں رینجرز کرے گی، اور دوسرا یہ کہ ڈی ویپنائزیشن کی بات ہوئی ہے. یہ وہ دو باتیں ہیں جو اتنے شاید کھل کے اس سے پہلے نہیں ہوئی تھیں. تو اس سے پہلے بھی جسے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آئی بی اوز کہتے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، وہ سی ٹی ڈی پنجاب میں کر رہی تھی اور بے تحاشا آپریشنز کیے، لوگوں کو پکڑا بھی اور بہت ساروں کو مارا بھی. تو شاید وہ کام اب رینجرز کرے گی جو پہلے سی ٹی ڈی کر رہی تھی. تو ایک یہ تبدیلی. دوسری ڈی ویپنائزیشن کی بات چیت. باقی تو آخر میں لکھا یہ گیا ہے کہ نیب کو دوبارہ سے بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. تو پھر کیا فرق آئے گا اگر نیب کو ہی آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ تو جو پرابلمز نیب کے ساتھ پہلے تھیں کیا وہ پرابلمز اس کے ساتھ رہیں گی؟ اب میری دعا تو یہ ہے کہ یہ آپریشن بڑا ہولسٹک بھی ہو، تمام چیزوں کو جس طرح سے انڈسکریمنیٹلی لکھا ہے، لیکن نیب میں بھی یہ لکھا تھا کہ انڈسکریمنیٹلی کریں گے. تو دو بڑی پرابلمز جو مجھے نظر آتی تھی نیب کے ساتھ، اور ہم نے بہت زیادہ اس پروگرام کے اندر اسے اینالائز بھی کیا کہ اس کے کیا لیمیٹیشنز ہیں. دیکھیے ایک ریلیجس ابیوز آف فیتھ ایک چیز ہے یہاں پہ، ایک فیتھ بیسڈ آئیڈیالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ریلیجن کی ابیوز ہے، یہ اسلام کی ابیوز کر رہے ہیں جو لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن فیتھ کے نام کے اوپر موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کے کچھ پولیٹیکل مقاصد ہیں کہ ہم نے کیپچر کرنا ہے. بے شک وہ اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ ہو یا یہاں پہ خورستان کی بات کریں یا جو بھی کریں، لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے بیسس کے اوپر آپ اپنی سپورٹ حاصل کرتے ہیں. اور وہ آئیڈیالوجی وہ ایک سپلائی چین پرووائڈ کرتی ہے. کیا اس آئیڈیالوجی کو ختم کیا جائے گا؟ اور جو ایکسٹریمزم کے سینٹرز ہیں جہاں وہ پنپتی ہے، کیا انہیں ختم کیا جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن ایک ایسی ہے جس کے اندر کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. اگر وہی ایکٹیویٹیز ایک دوسرے ملک میں ہو رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ طالبان اپنے ملک کو واپس حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. بے شک وہ پھٹیں جا کے اسی طرح جس طرح سے ٹی ٹی پی یہاں پہ آ کے پھٹتی ہے. تو جب تک آپ ایکشنز کو بالکل انلیگل نہیں سمجھیں گے یا آپ امورل نہیں سمجھیں گے، وہ ٹیررزم ہے. آپ کے مقاصد جو مرضی ہوں، لیکن جس طرح سے آپ وہ مقاصد کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیررزم سمجھا جاتا ہے. اگر ہماری فورن پالیسی میں سیکیورٹی پالیسی میں وہ کانٹرڈکشن نظر آئے گی تو پھر ہماری اوورال پالیسی میں بھی وہ کانٹرڈکشن نظر آئے گی اور یہ انڈسکریمنیٹ نہیں ہو سکے گا. بابر صاحب آپ نے جتنے پوائنٹس اٹھائے یہ وہ بہت سے اہم سوال ہیں جو بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ان پر بات ہوتی ہے، تجزیوں میں آتا ہے. آپ کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کس طرح مقصد حاصل کیے جائیں گے، کس طریقے سے عمل درآمد ہوں گے ان چیزوں پر، وہ بڑا واضح ہونا ضروری ہے تو یہ کامیاب ہوگا. جی پالیسی میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ یہ جو نئی آپریشن ہے تبدیلی تو آئی نا بابر صاحب. پہلے آپریشنز بڑے ٹیریٹری بیسڈ ہو رہے تھے، کچھ علاقوں تک محدود تھے، کچھ شہروں تک محدود تھے، لیکن اب پورا کہا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر ہوگا، تمام فورسز ملیں گی، انٹیگریٹڈ اور کوارڈینیٹڈ ہوگا.
یہ تو تبدیلی نہ ہوئی. کراچی میں تو آپریشن ہوا نا, وہاں پہ تو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جس میں سول ملٹری دونوں بیٹھتے تھے. تو کیا کراچی کی حد تک ہی آپ نے ان چیزوں کو ملا دیا؟ کیا آپ نے وہاں پہ ایکسٹریمزم کے جو سینٹرز بنے انہیں ختم کر دیا؟ کیا مدارس ختم ہو گئے وہاں پہ؟ کیا سندھ کے اندر ختم ہونی شروع ہو گئی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بابر صاحب کہ اگر جو لوپ ہولز ماضی میں رہ گئے چیزوں میں آپ نہیں سمجھتے جو اعلان کیا گیا اس کے بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر سے ایک طریقے سے ان چیزوں پر عمل درآمد اب کیا جائے, جتنا اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے نہ صرف اپنے ملک میں نہ باہر سے ہونے دی جائے گی نہ یہاں سے وہاں ہونے دی جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کمیاں موجود رہی ہیں, کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اب وہ نہ رہیں, وہ کس طرح سے کامیاب ہوں گی؟ اس کے لیے آپ کو یہی میں نے جس طرح سے میری تو گزارش یہی ہوگی کہ آپ کو آئیڈیالوجی کو کنٹرول کرنا پڑے گا, جس کے لیے آپ کو ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے, اور جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے افغانستان کی طرف سے تبدیل کرنا پڑے گا, جس کے اندر ہمارے جو جہادی ملک سے باہر جا کے جہاد کریں وہ جائز, اور جو ملک کے اندر کر رہے ہیں وہ ناجائز. مسئلہ پھر وہیں آگے جس کو ہم بہت بار ڈسکشن کر چکے ہیں کہ آئیڈیالوجی یعنی نظریہ اور پھر وہی بیانیہ کیا ہے ایکسٹریمزم کو لے کر. ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سلیم ساروی سرمد صاحبہ سے کہ وہ اس پر کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آپریشن رد الفساد کامیاب ہو کیا کرنا ضروری ہے؟ سلیم صافی صاحب. ایک تو یہ کہ مجھے ابھی اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. ایک منسٹر صاحب کو میں نے فون کیا تو اس نے کہا کہ ان کو بھی تفصیلات کا علم نہیں تھا جاننے کے لیے, اور ابھی وہی پریس ریلیز کی حد تک میرے سامنے ہیں, تو اس لیے ایک تو میں کوئی تبصرہ کرنے کے قابل نہیں ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہو اور آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کس طرح یہ ماضی کے آپریشنوں سے مختلف ہوگا یا اس میں کن کن چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا, تو پھر شاید میں جواب دے سکوں گا. صافی صاحب وہ تو بات اوپر کر دی ہم لوگ. بات یہ کہ کیا کر دی آپ نے بات؟ میں کہہ رہی ہوں جو سامنے اب تک آئے ہیں اہم خبر کے طور پہ جتنی چیزیں آئی ہیں وہ وہی پوائنٹس ابھی تک موجود ہیں, اسی پر ہی بات ہو رہی ہے, یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہماگیریت رکھتا ہوگا, بڑا کوارڈینیٹڈ اور انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہوگی, تمام فورسز ہوں گی, سول ملٹری قیادت ہوگی, ٹیریٹری بیسڈ نہیں ہے, اب پورے ملک پر ہے, باہر سے کسی کو ہماری سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, نہ یہاں سے باہر کارروائی ہوگی نہ کسی اور ملک سے یہاں کارروائی کرنے کی اجازت ہوگی کسی کو. یہی پوائنٹ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ دیکھیں ہماری فوج کر رہی ہوگی اور ظاہری بات ہے ہماری فورسز کر رہی ہوں گی, اور میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا کہ جو مقاصد ہے وہ ہو جائیں. لیکن ایک تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپریشن رد الفساد کے ساتھ ساتھ ہی قومی سطح پہ اور ریاستی سطح پہ ایک آپریشن رد النفاق اگر شروع نہیں کیا جاتا تو تب تک مطلوبہ نتائج حاصل ہونا ممکن نہیں ہوں گے. صافی صاحب یہ مل کر حکومت مطلب سول و ملٹری قیادت مل کر آپ کہہ رہے ہیں صرف فوج کر رہی ہے, حکومت ساتھ نہیں ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں یہ سول ملٹری قیادت کی آپ بات کر رہی, تو ایک تو پہلی بات یہ کہ کیانی صاحب کے دور میں جب وہ آپریشن سوات کا شروع کیا جا رہا تھا تو ایٹ لیسٹ رات کے وقت گیلانی صاحب کو نیند سے اٹھایا گیا اور انہوں نے اس کو اناؤنس کیا. پرائم منسٹر کدھر ہے, وزیر داخلہ کدھر ہے, وزیر دفاع کدھر ہے, وزیر اطلاعات کدھر ہے؟ کوئی آ کے میرے اور آپ کو تفصیلات بتا دینا. اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے نا آج, وزیر اعظم چند دن پہلے کہہ چکے کہ جی ہاں, تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں مثلا اس سوال کا کہ کل نیکٹا کا کیا ہوگا, میں نے تو اس منسٹر سے پوچھا تو آپ مجھے جواب دے دیں. اگر تو کل اس کے ساتھ پیرالل نیکٹا اس کی روح کے مطابق فعال ہو جاتا ہے, اگر تو کل اسی کے ساتھ پیرالل ہم ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو, سیاسی صرف حکومت ہی نہیں, ان کو ایک میز پہ دیکھ کے بیٹا دیکھ کے ان سارے معاملات پہ جزیات کی حد تک متفق دیکھ لیتے ہیں. اگر کل میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور حکومت کی ترجیحات بدل گئی ہیں اور ان کے لیے بھی یہ جو ایشوز ہیں وہ اہم ہو گئے ہیں, تو اگر کل میں یہ دیکھ لوں کہ سیاسی بنیادوں پہ بننے والا اسلامی نظریاتی کونسل ڈیزالو کر دیا گیا اور کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے خالص میرٹ پہ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل بنا دیا گیا, اگر اسی طرح کے اقدامات ہو گئے میں نے دیکھ لیے تو میں کہوں گا کہ یہ آپریشن بھی کامیاب ہوگا. اور اگر وہ چیزیں ساتھ مجھے نظر نہیں آئی تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکیں گے.
मतलब आपको अभी नहीं दिखाई देता ना पर उम्मीद है। मारवी सरमद साहिबा, ये जो बयानिए की और आइडियोलॉजी की भी बात की जाती है, इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके। उम्मीद करें कि अब की बार जो बात की जा रही है इसके अंदर एक नैरेटिव लेकर पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन होगा और हमें उसके नताइज भी दिखाई देंगे चाहे वक्त लगे। क्या ऑप्शंस होने चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। उम्मीद से होने में तो कोई खास खराबी नहीं है, और उम्मीद तो हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन मैं जरा थोड़ा पूरी उम्मीद नहीं है ना, उन्होंने काफी मायूसी की बात की उस पे। नहीं आयशा, एक तो बात ये है ना, आप उधर से जो है ISPR की तर्जुमान बन गई। अब मैं किसी की तर्जुमान नहीं बन रही साफी साहब, मैं तो सवाल रख रही हूं जो उम्मीद कौम को दिलाई जा रही कि हम ये करने जा रहे हैं और हम इकट्ठे हैं। आपने कहा कि तफसीलात सामने आएगी। मसलन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस ऑपरेशन के तहत ये जो हमारे यहाँ की अंदरूनी तंजीमें हैं गुड, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसका जवाब आप मुझे या कोई दूसरा सर ये तो वो कह रहे हैं ना, देखे अच्छा, अब जो भी होना है उसके ऊपर तो मैं नहीं कमेंट कर सकती। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे बिला तफरीक रंगो नस्ल कार्रवाई होगी, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं होगी। ये तबसरा कोई आज फर्ज नहीं है, कल परसों का भी इंतजार ठीक है, आपकी मर्जी। मैं इसीलिए तो मैंने पहले भी सवाल रखा कि किस हद तक ये मुख्तलिफ ऑपरेशन रहेगा माजी के ऑपरेशन से। वो खुद कह रहे हैं कि नैब पर अमल दरामद भी इसका तुर्रा इम्तियाज होगा, वो खुद कह रहे हैं पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन भी इसका हिस्सा होगा। तो इसीलिए तो इसे सवाल कर रहे हैं कि कितना मुख्तलिफ रहेगा और क्या इकदाम होने जरूरी है। तो नैब पे अमल दरामद की हमने कितनी बार सुना है। मैं बात बड़े सही क्वेश्चन है जी, प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे थोड़ी सी कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी, और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। गुलशन इकबाल पार्क में सानहा हुआ था पिछले साल मार्च में 2016 में, और उसके बाद आपको याद होगा कि उस वक्त DG ISPR जनरल बाजवा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि पंजाब के अंदर रेंजर्स और आर्मी की सरबराही में ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया था कि बहुत सी गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। उन्होंने ये भी फरमाया था कि फैसलाबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ में ये ऑपरेशंस जारी हैं, और बहुत से मदारिस के ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया है, और वहाँ से असलहा भी बरामद हुआ, और मुख्तलिफ तफसीलात उन्होंने बताई थी। तो जानना मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो ऑपरेशन उस वक्त स्टार्ट हुआ था, क्या वो बंद हो गया था बीच में, या ये उसी की कंटिन्यूएशन है, या ये क्या घोटाला क्या है। ये चीज़ मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदों को ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। अगर हमारे मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदों में से कोई देख रहा है इस वक्त, तो मेरी दरख्वास्त होगी पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से कि आप इसे कल कौमी असम्बली के अंदर एक सवाल की सूरत में ज़रूर दाखिल करें, और सबीना करें इन सब लोगों को। ये जो आपकी एपेक्स कमेटियाँ बनी हुई, इन सबको सबीना करें, और इनसे मंगवाएं तफसीलात के क्या तफसीलात हैं, और खुदारा ये चीजें इन कैमरा की, यानी पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ उनका फर्ज यह है कि वो मरें, कि वो कभी सहवन में मर जाएं, कभी वो माल रोड पे मर जाएं, कभी चारसद्दा में मर जाएं, कभी APS के अंदर मर जाएं, लेकिन उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो ये जान पाए कि ये सारी उफ्ताद क्यों नाजिल हुई है उनके ऊपर। तो ये सब चीजें आप इन कैमरा कर देते हैं। अगली बात यह है कि अभी आज ये जो हमें एक पैराग्राफ मिला ISPR की तरफ से, जिसकी ऊपर आपने, और अब मैं बंद नहीं होंगी क्योंकि मेरा टाइम आपने लिया, अब मैं पूरी बात करूंगी अपनी। ये घड़ी बंद कर दें आप जरा। ये जो इन्होंने अब आज एक पैराग्राफ रिलीज किया है, मुझे ये बताइए, इसमें ये फरमा रहे हैं, बड़ा इन्होंने अच्छी सी जबान इस्तेमाल की। इसमें फरमाया ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स और सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस ये सब मिलकर इंटीमेट कोऑर्डिनेशन करेंगे, बड़े इंटीमेट इनके आपस में ताल्लुकात होंगे, और वो कोऑर्डिनेट करके वो करेंगी। अगर ये इतना ही ज्वाइंट हो सकता था, तो आज तक नेक्टा के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान में भी शामिल है, क्यों नहीं ज्वाइंट डायरेक्टरेट बन सका? आज तक नहीं बन सका। यही सारी एजेंसीज है ना जिन्होंने वहां पे कोऑर्डिनेट करना है। तो ऐसी क्या आपके पास मंत्र है कि नेक्टा से बाहर बैठेंगे तो आप लोग कर लेंगे? नेक्टा के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप लोग नहीं कर सकते। तो क़यादत की तब्दीली भी तो हुई है। और अगर इतना ही ज्वाइंट था, और अगर तो ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टरेट बना लेना, फिर क़यादत की तब्दीली हुई तो क़यादत बड़ी अच्छी आ गई है, पहले बड़ी खराब थी, अब बड़ी है, तो अब बना ले ज्वाइंट डायरेक्टरेट। हो सकता है ये भी और ये अगर इतना ही
اگر اتنا ہی مشترکہ اور جوائنٹ آپریشن تھا تو بھائی یہ جس طریقے سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ بھی تو جوائنٹ ہو سکتی تھی. وہ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پیراگراف کیوں ریلیز ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہمیں پتہ آرمی کی طرف سے چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سیویلینز کہاں سوئے میں ہیں؟ کہاں پہ پرائم منسٹر کہاں پر ہے؟ یہ آج وہ قوم سے خطاب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے سٹیٹمنٹ دیا گیا اور چند دن پہلے وزیر اعظم بھی اس پر بات کر چکے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ جو رد الفساد ہے اس کی اناؤنسمنٹ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے نا. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا جوائنٹ ہوگا. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں ابھی پھر وہی امپورٹنٹ سوال آ گیا ماروی صاحبہ، آئیڈیالوجی والا اور بیانیے والا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور یہ بابر ستار صاحب نے جو کہا ہے، بالکل نہیں دیکھیں، تعریف نہیں کر سکے. ہم دوسروں کے جو ہمارے ہاں پھٹتے ہیں ان کو تو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، جو دوسروں کے ہاں پھٹتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی. تو یہ چیزیں تو آپ کی تو ایلیفنٹ ان دا روم ہے. جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اپنی آپ کیسے دیکھیں، آپ بہاولپور مرید کے اور چبرجی میں اگر آپ نے ان کو بچانا ہے تو وہ آرمی کی سربراہی میں رد الفساد کے تحت بھی بچائے ہی رکھیں گے. آپ کا پوائنٹ بڑا واضح. اس وقت امید ہی کی جا سکتی ہے. سوال کا جواب ہی تو میں دے رہی تھی کہ جب تک آپ یہ دو تین چیزیں نہیں کریں گے. میں نے تو اپنے پوائنٹس واضح رکھے نا عائشہ، کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بیانیے کو درست کرنا ہوگا. اس کے بعد جوائنٹ ایکشن کا مطلب جوائنٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ کس قسم کی کھچ پچ، یہ سب ڈھکوسلے تبھی کرنے پڑتے ہیں جب کچھ کرنے کا ارادہ نہ ہو. بیانیے کی بات بہت بار ہوئی. اوپر بابر ستار صاحب نے بڑے اہم سوال بھی کچھ اٹھائے کہ کتنا کچھ مختلف ہوگا. شہزاد چودھری صاحب، کتنا کچھ مختلف دکھائی دے گا؟ اور جو نیب کو ریویو کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، کیا کیا جائے گا اور کتنا کرنا ضروری ہوگا یا کرنا پڑے گا اس کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے تحفظات کے باوجود پاکستان کی جو قیادت ہے، سیویلین اور فوجی، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکٹھے چلنا ہے اور یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. 20 کروڑ عوام ہیں یہاں پر اس ملک کے اندر. ان میں سے اگر چند گنتی کے لوگ اپنے تحفظات رکھتے ہیں تو کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ملک ان 20 کروڑ لوگوں کا، یہ چند 150 200 400 500 لوگوں کا نہیں ہے. اچھا، اس لیے مجھے تو کوئی اس میں شک شبے والی کوئی وجہ نظر ہی نہیں آتی. جب تک کام ہوتا نہیں ہے، جب کام ہو رہا ہوگا اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ججمنٹ دے پائیں گے کہ آیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. شہزاد صاحب، بڑی چھوٹی سی بات، کیا اب کی بار ہم انتہا پسندی کو لے کے اپنا بیانیہ پورے ملک میں واضح کر لیں گے؟ کسی ایک لائن پر پورا ملک، کوئی بھی طرح کی قیادت ہے، وہ ایک جگہ کھڑی ہوگی؟ یہ دیکھیے، یہ تو ذمہ داری آتی تھی نا سیویلین حکومتوں کے اندر. سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اگر 2.5 سال پہلے کام شروع ہوا ہوتا یا 2 سال پہلے کام شروع ہوا ہوتا تو آج ہمیں کسی فوج کو یا کسی قوم کو یہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی جو آج کر رہی ہے. نہیں کرنی پڑتی نا. کام شروع ہو چکا ہوتا. ہماری سیویلین لیڈرشپ جس کو آج ماروی سرمد صاحبہ تلاش کر رہی ہیں، ترکی میں بیٹھی ہے اور بدقسمتی سے پچھلے 7-8 ماہ سے پاناما کو ہینڈل کر رہی ہے. تو جب تک آپ کا یکسوئی نہیں ہوگی آپ کی قیادت کی ان معاملات کی طرف، تو صرف اور صرف آؤٹ سورس کرنے سے تو آپ نہیں لڑ سکتے اس جنگ کو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے ذرا برابر، بے شک بڑی اچھی باتیں بابر ستار نے بھی کی ہیں اور ماروی سرمد صاحبہ کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن مجھے کوئی کسی قسم کا شک اور اس قسم کی گنجائش نہیں لگتی کہ اگر یہ اناؤنس کیا گیا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ ہی لوگ کریں گے بیٹھ کے. جس طریقے سے ہم ضرب عضب کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہے، جس طریقے سے ہم کراچی آپریشن کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہے، جس طریقے سے ہم پنجاب کے اندر آپریشن کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہے اور وہاں پہ نہ ہونے کی آپریشن کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہے، میرا خیال ہے کہ یہی لوگ، یہ 6 یا 7 اور باقی تمام چینلز پہ لوگ بیٹھ کے یہی قسم کی اس کے اکاؤنٹیبلٹی انالیسس کریں گے. آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا اور ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل سب پر نظر رکھیں. حسن نثار صاحب، آپ سے میں یہ بات جاننا چاہوں گی کہ آج جس دن، ایک منٹ، جس دن اپنا سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ دیا ہو، اس انٹینٹ کو اگر آپ شروع سے ہی کہہ دیں کہ یہ تو کبھی ہونے ہی نہیں والا، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا خیال ہے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر اس پہ بعد میں بات کی، اس کے پہلے امید کی بات رکھیں گے. لوگوں میں ہیں جو کہ غالباً ایٹ لیسٹ وش دیم ویل. ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی کہ اپنی سرزمین اور اپنے چیزوں کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو اپنے آپ کو اندر سے دیکھنا، یہ نہ جگہ استعمال ہو. 2018 میں انتخابات بھی ہونے ہیں. جب قیادت کی بات کی جاتی تو پھر وہ صرف وہ جماعتیں نہیں رہ جاتی جو حکومت میں ہیں، بلکہ تمام سیاسی قیادت اس میں شامل ہو جاتی ہے. ہماری تمام سیاسی جماعتوں یا پھر وہ مذہبی جماعتیں بھی، ان کی ول کتنا میٹر کرے گی اس آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے؟ کیونکہ الیکشن ایک طرف، ووٹر ایک طرف، اور ووٹر میں پھر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں.
सियासी जमातों और मजहबी जमातों को कहां स्टैंड लेना पड़ेगा इस पूरे ऑपरेशन के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे बात कड़वी लगेगी, अब आपने मेरे खाते डाल दी। हवस इक़्तिदार के मरे हुए लोग, इनकी प्रायोरिटी नंबर 1 इक़्तिदार, प्रायोरिटी नंबर 2 इक़्तिदार, प्रायोरिटी नंबर 3 इक़्तिदार, और बल्कि अगर आप कहें नंबर 30 तो वो भी इक़्तिदार। ये मुल्क इस हाल को ना पहुंचता अगर ये एलिमेंट, हमारा जो सियासी मटीरियल है, ये तो मतलब मैं क्या ज़बान इनके बारे में इस्तेमाल करता हूँ। 70 साल में इतने ज़बरदस्त लोग जो बैरून मुल्क पांव रखते ही सरसब्ज़ व शादाब होना शुरू हो जाते हैं। यहां कौन सी नहुसत तारी है सवाए इनके? वो जो आप बात कर रही हैं ना, वो तो अभी से इलेक्शन की तैयारी में है भाई। उनका तो इस वक्त भी एजेंडा, उनका टोटल फोकस इस वक्त भी। माजरत में आपको टोकरी, आपने हमाकीरियत की बात की थी, फिर हम तमाम लीडरशिप की बात करें। मैं तो उसमें वो भी डाल रही हूँ जो इख्तिदार में नहीं है, जो इख्तिदार से बाहर बैठी जमातें, उन सबको डाल के ये पूछना चाह रही हूँ कि इनका कितना हिस्सा है इस तरह के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, जहां पे सबको एक प्लेटफॉर्म पर ये किस तरह अपने वोटर को या वोट बैंक को एक तरफ रखें? भाई एक मिनट, ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैंने किसी को बीच में डाला है या निकाला है? मैंने तो कहा है सियासी मटेरियल जो है सारा। ठीक, तो आपने कैसे अज्यूम किया कि मैंने किसी को बीच में से माइनस किया है? मैं बयानिया की भी बीच में बात करती हूँ, मैं सिर्फ सियासी नहीं जी ठीक है, नहीं, मैं नहीं, जो मजहबी, उनमें से तो बहुत सा एलिमेंट है जो इनके लिए सुबह दोपहर शाम 5 नहीं, उनका बस चले वो 15 नमाजें पढ़ के इनके लिए दुआएं मांगे। हद हो गई, आपको नहीं पता? वो इनके सर, मैंने जो कहा था पहले भी, ये देखें यहां बहुत सारे, मैंने कहा था नकाब पोश जो है ना, ये तकद्दुस की आड़ में, तो उसका क्या मतलब था? ठीक, यहां बहुत सी किस्मों के लॉरेंस ऑफ अरेबिया पाए जाते हैं। ठीक, मेरा पहला जुमला यह था कि कहा है सरजमीन को पाकिस्तान किसी और सरजमीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे, तो मैंने तो पहला जुमला ये बोला था कि खुद पाकिस्तान की सरजमीन के चप्पे चप्पे पे ये हो रहा है। बिल्कुल, इसी उसके बारे में बताओ। मैंने आपसे ये सवाल रखा था जब आपने ये बात की थी। मजहर साहब, नैब, अभी जितनी बात हसन साहब ने भी की, नैब पर अमल दरामद की जब बात करें, मुख्तसरन ये जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं नैब पर मुकम्मल अमल दरामद हो सकेगा? बाबर साहब भी इसको सवालिया निशान कर चुके, हसन साहब ने भी किया, साफी साहब ने भी किया, मारवी भी सवाल उठा रही हैं, फिर वो आ गया है और वो तुर्रा इम्तियाज है इस बार ऑपरेशन का। मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जो बात हो रही है कि जी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं नज़र आ रहा, अलग से अनाउंसमेंट हो रहा है। अगर आप देखें तो आज के ऐलान से थोड़ी देर पहले एक और ऐलान हुआ था, और वो ऐलान ये था कि पंजाब में रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात देकर जो है पंजाब के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसके फौरन बाद फिर ये चीज़ आई है। दूसरे ये कि इसके हवाले से भी इसाक डार का एक बयान शामिल है। असल चीज़ ये है कि क्या ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जब लॉन्च हुआ था तो इनिशियली लॉन्च हो चुका था, उसके बाद तालिबान से मुज़ाकरात किए गए थे, फिर मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर ज़्यादा जो है वो तमाम सियासी जमातें तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे आई, जो इफ और बट्स थे वो निकाल दिए गए। असल चीज़ ये कि हमें देखना होगा एक तो एक्शन। दूसरे ये कि याद रखें, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अभी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत सिग्निफिकेंट है करप्शन और टेररिज्म के हवाले से। मतलब साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं लास्ट पॉइंट लेना चाह रही हूँ बाबर सत्तार साहब से, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बाबर साहब, लास्ट वर्ड्स, आपने बहुत ही अहम सवालात उठाए थे पिछली बार जब गुफ्तगू में आप तक मैं पहुंची थी, आपके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? आयशा, मैं खाली ये बात रेज कर रहा था, विशिंग द आर्मी वेल, विशिंग द गवर्नमेंट वेल। मैं खाली ये बात रेज कर रहा था कि अगर इससे पहले हमारे ऑपरेशंस मुकम्मल अपने हदफ पे नहीं अचीव कर सके तो वजह क्या है? आपने क्या आज आइडेंटिफाई की है पिछली फेलिंग्स? और अगर उन्हें ठीक करेंगे इस ऑपरेशन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पिछली फेलिंग्स ही नहीं मान रहे हम कि इससे पहले क्यों ऑपरेशंस कामयाब नहीं हुए, तो फिर उन्हें ठीक कैसे करेंगे? आयशा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। जाना है, बहुत माजरत चाहूंगी, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। सिविल मिलिट्री क़यादत के लिए हमारे पूरे पैनल की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात हैं, जितने लोग हैं जिनकी जानिब से तज्जिया किया गया। बात वही है कि पुरानी खामियां या कमियां जो रह गई, क्या उनकी शनाख्त कर ली गई आगे बढ़ने से पहले? अगर शनाख्त हो गई तो यकीनी तौर पर रास्ता का तयन कर लिया गया तो फिर तरीक़ाकार भी बेहतर रहेगा और इक़दामात फैसला करेंगे कि क्या कामयाबी मिल सकेगी, और उम्मीद ये की जाए कि कामयाबी
ضرور ملے کیونکہ اس ملک کو اس کی ضرورت ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے, فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اللہ حافظ.